السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ محترم سامعین اکرام، حضرات خواتین، درس توحید کے درس نمبر 13 میں آپ تمام حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل کے درس میں ہم نے شرک کے اسباب میں سے اس تیسرے سبب کو جانا اور سمجھا جس کی وجہ سے لوگوں میں شرک عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور شرک پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ سبب ہے دین خانقاہی، خانقاہوں کا دین۔ لہذا دین خانقاہی میں بہت ساری چیزیں وقوع پذیر ہوئیں۔ اسی طریقے سے آگے چل کر کے یہی دین خانقاہی سے فلسفے وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کا یہ نظریہ نکلا۔ لہذا وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کا یہ جو عقیدہ ہے، یہ صوفیہ کی تعلیمات میں شامل ہے، اور جو صوفی مست ملنگ ہوتے ہیں اور دین خانقاہی کا بھی تعلق انہی صوفیوں سے زیادہ تر ہے، تو اسی کی مناسبت سے ضروری ہے کہ صوفیہ کے اور نظریات اور افکار کو بیان کیا جائے۔ لہذا اسی مناسبت سے آج کے درس کا موضوع ہے صوفیہ اور ان کے افکار و نظریات، ان کے افکار، خیالات، نظریات بعض جو ہے یہاں پر بیان کیے جائیں گے کہ ان کا کیا نظریہ ہے، کیا خیالات ہیں، اور کس چیز کے بارے میں وہ کیا عقیدہ اپنا رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صوفیہ اور رسالت نبوت جو ہے، اس کو صوفیہ کیسے سمجھتے اور مانتے ہیں۔ صوفیوں کی اگر تعریف کرنے جائیں، معنی اس کا بیان کرنے جائیں، تاریخ تو کافی لمبا وقت درکار ہوگا اس کے لیے۔ صوفی بس یہ سمجھ لیجئے کہ عام بھاشا میں بتا دوں، گلے میں مالائیں لٹکی رہتی ہیں، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، الٹے سیدھے کنٹھ مالائیں گلے میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، اور مختلف ان کی جو ہے پہچانیں ہیں صوفیوں کی، مست ملنگ ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ صوفیاں ہوتے ہیں سب۔ تو صوفیہ کے نزدیک رسالت کیا ہے، رسالت کو کیسے سمجھتے اور مانتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک ولایت، نبوت اور رسالت دونوں سے افضل ہے۔ ولایت جو ہے یہ ولی کے ساتھ ہے، رسالت یہ نبی کے ساتھ ہے۔ تو ولایت کا مقام و درجہ، یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ نبی سے بھی بڑا ہوتا ہے، یہ سمجھ لو عام الفاظ میں۔ صوفیہ کے نزدیک ولی کا مقام و مرتبہ نبی سے بڑا ہے، رسول سے بڑا ہے، اور یہی عقیدہ شیعوں کا بھی ہے کہ وہ ولایت علی یا امامت علی کو نبوت سے افضل مانتے اور سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کی جو امامت اور ولایت ہے وہ نبوت سے افضل ہے، بڑی ہے۔ لہذا یہ بات ثابت کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک جو ہے روایت گزر چکی ہے جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ علی کے تعلق سے جو ہے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جنگ احد کے تعلق سے روایت گڑھی گئی ہے کہ نادا علی کو پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ علی کو پکارو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ علی کو پکارا، علی آئے، مدد کی، یہ کیا وہ کیا۔ اسی کی طرح ایک روایت گڑھی ہے لولا علی لما خلقک، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ بریلوی حضرات کیا کہتے ہیں کہ لولا کا لما خلق، یہ والی روایت لولا کا والی کہ اے نبی آپ اگر نہیں ہوتے تو ہم زمین آسمان پیدا نہیں کرتے، یہ بریلوی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور شیعہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لولا کا علی لما خلق کا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ، یعنی علی کی جو تخلیق، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، جو تخلیق کیے گئے دنیا میں بھیجے گئے وہ حضرت علی کی تائید کے لیے بھیجے گئے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس طریقے کے عقیدے ہیں بہرحال ان لوگوں کے۔ تو یہ لوگ بھی
ولایت کے درجے کو اونچا سمجھتے ہیں رسالت سے۔ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ نبوت کا مقام درمیانی درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے یہ درمیانی درجہ ہے، ولی سے نیچے اور رسالت سے اوپر، یعنی کہ نبی سے نیچے ہی ہے رسالت کا درجہ۔ اب سوچ لیجیے۔ اور بایزید بستامی کا ارشاد ہے، میں نے سمندر میں غوطہ لگایا جبکہ انبیاء اس کے ساحل پر ہی کھڑے ہیں۔ بایزید بستامی کون تھے؟ یہ ولی تھے۔ یہ تو پورا سب سیر تارا ہے، سب میں گھوم گھام آئے، اور نبی جتنے تھے وہ ابھی کھڑے ہی دیکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہوگا، نعوذ باللہ۔ بایزید بستامی کا جو جھنڈا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، لواء الحمد، جو جھنڈا کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اور بایزید بستامی کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے اونچا ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیر کا فرمان رسول کے فرمان کی طرح ہے، جان لو، جو پیر نے کہہ دیا تو گویا نبی کہہ رہا ہے، استغفر اللہ۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں اگر تجھے بزرگ پیر اپنے مصلے کو شراب میں رنگین کرنے کا حکم دے تو ضرور ایسا کر۔ اگر پیر یہ کہے کہ پورے مصلے پہ شراب کی بوتلیں ڈال کے نماز پڑھ، شراب کی بوتلیں اڑیل دے، تو تو ضرور ایسا کر کہ سالک منزلوں کے آداب، سالک سلوک کی منزلوں کے آداب سے ناواقف نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ گویا کہ اگر پیر یہ کہے اپنی بیوی میرے پاس بھیج دے تو بھیج دے، ایسا ہوا کرتے ہیں یہ لوگ۔ مصلے پہ شراب جو ڈلوا دے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ باقاعدہ واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کیوں بھائی تمہاری دو بیویاں تھیں، ایک کی موجودگی میں دوسری سے ہم بستری کیوں کر رہے تھے؟ کہا کہ حضور وہ سو رہی تھی۔ کہا سو نہیں رہی تھی، وہ سوتے میں جان ڈالے ہوئی تھی۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ بولے جہاں تم ہم بستری کر رہے تھے وہاں کوئی پلنگ خالی تھا؟ کہاں تھا، تو اس پہ نہیں تو تھا۔ تو پیر تو لائیو شو دیکھتا ہے، ان لوگوں کا لائیو شو دیکھ رہا ہوتا ہے پیر۔ تو یہ ان تمام طریقے ہیں ان لوگوں کے۔ بہرحال تو اب شراب میں رنگین کرنے کے لیے مصلح کہہ رہا تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ ہے نظریہ لوگوں کا، صوفیوں کا، مشرکوں کا رسالت کے تعلق سے۔ قرآن و حدیث کے تعلق سے کیا ہے ان کا عقیدہ سنیے۔ دین اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، لیکن صوفیہ کے نزدیک ان دونوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا اندازہ ایک مشہور صوفی عفیف الدین تلمسانی کے اس ارشاد سے لگائیے۔ عفیف الدین کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں توحید ہے۔ کہاں؟ قرآن میں توحید ہے کہاں؟ وہ تو پورے کا پورا شرک سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کو کہہ رہے ہیں قرآن میں توحید ہی کہاں ہے، وہ تو پورا کا پورا شرک سے بھرا ہوا ہے۔ جو شخص اس کی اتباع کرے گا وہ کبھی توحید کے بلند مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب پتہ نہیں کون سی توحید کی بات کر رہے ہیں بھائی کہ قرآن میں توحید نہیں ہے۔ آگے چلیے، امام ابن سیما از کوکن جو ہے یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال کوکن عمری ہیں۔ حدیث شریف کے بارے میں جناب آگے چلیے، آگے وہ تو پورے شرک سے بھرا ہوا ہے، جو شخص اس کی اتباع کرے گا وہ کبھی توحید کے بلند مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث شریف کے بارے میں جناب بایزید بستامی کا یہ تبصرہ پڑھ لینا کافی ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم اہل شریعت نے اپنا علم فوت شدہ لوگوں یعنی محدثین سے حاصل کیا ہے، اور ہم نے اپنا علم اسی ذات سے حاصل کیا جو ہمیشہ زندہ ہے، یعنی براہ راست اللہ سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح اے اللہ کھانا دے، اے اللہ فلاں کام کر دے، اللہ یہ کر دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ آج تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ ہی کلیم اللہ ہے، لو یہ بھی کلیم اللہ نکلی ہے، اور بھی کلیم اللہ نکلی ہے۔ تو یہ تو ڈائریکٹ مانگتے تھے میرے دل نے اپنے رب سے روایت کیا، اور تم کہتے ہو فلاں راوی نے مجھ سے روایت کیا۔ استغفر اللہ۔
یعنی کہ جتنے بھی محدثین ہیں وہ حدیث بیان کرتے تو کہتے ہیں کہ مجھ سے فلاں راوی نے یہ حدیث بیان کی، اس نے اس سے بیان کی، بولے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ میرا دل اللہ سے روایت کرتا ہے، اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ وہ راوی کہاں ہے، جواب ملتا ہے مر گیا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ اس فلاں راوی نے فلاں راوی سے بیان کیا تو وہ کہاں ہے، جواب وہی کہ مر گیا۔ قرآن و حدیث کا یہ استہزاء و تمسخر اور اس کے ساتھ ہوائے نفس کی اتباع کے لیے حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا کا پرفریب جواز کس قدر جسارت ہے۔ ہمت تو دیکھو، طاقت تو دیکھو ان لوگوں کی کہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام ابن الجوزی اس باطل دعویٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس نے حدثنی قلبی عن ربی کہا اس نے درپردہ اس بات کے اقرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی ہے، پس جو شخص ایسا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ سے باتیں کرنے کا دعویٰ کرے، اللہ سے روایت کرنے کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا کافر، مشرک اور وقت کا شریعت کو بیچنے والا اور کون ہو سکتا؟ سب سے بڑا شریعت کا دلال ہے وہ شخص۔ آگے چلتے ہیں، صوفیہ عبادت اور ریاضت، یعنی نماز، روزہ، عبادت، ریاضت، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، عبادت و ریاضت کے تعلق سے ان کی کیا عقیدے سنی۔ صوفیہ کے ہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جس قدر احترام پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ اس سے قبل دین خانقاہی میں گزر چکا ہے، دین خانقاہی میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں ہم صوفیہ کی عبادت اور ریاضت کے بعد ایسے خود ساختہ طریقوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جنہیں صوفیہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کتاب و سنت میں ان کا جواز تو کیا شدید مخالفت پائی جاتی۔ اب سنو ان کی عبادت دیکھی کیا ہے۔ پیران پیر شیخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 15 سال تک نماز عشاء کے بعد طلوع صبح سے پہلے ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ 15 سال تک عشاء کے بعد سے لے کر اور صبح طلوع ہونے تک قرآن شریف پورا کر لیتے۔ یہ سارے قرآن پاک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ختم کیے، ایک پاؤں پر قرآن پڑھ رہے تھے، سرکس دکھا رہے تھے۔ نیز خود فرماتے میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں تنہا پھرتا رہا۔ کیا کر رہے تھے؟ جڑی بوٹی، سنجیونی بوٹی کیا تلاش کر رہے تھے، یا اپنے مریدوں کے لیے کوئی اور دوسری جڑی بوٹی تلاش کر رہے تھے، شلاجیت وغیرہ۔ تو 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں تنہا پھرتا رہا، 1 سال تک ساگ، گھاس اور پھینکی ہوئی چیزوں پر گزارا کرتا رہا۔ اللہ یہ معاملہ ہے۔ اور پانی مطلقاً نہ پیا، پھر 1 سال تک پانی بھی پیتا رہا، پھر تیسرے سال صرف پانی پر گزارا، پھر 1 سال نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ سویا۔ انسان تھے کیا؟ جنات یا شیطان؟ کیا معاملہ ہے بھیا؟ بھوک تو جنات کو بھی لگتی ہے، کھاتے پیتے وہ بھی ہیں، شریعت کے وہ بھی مکلف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہر چیز کے مکلف ہوں گے۔ آگے سنو، حضرت بھائی ادیب گستامی 30 سال تک شام کے جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدہ کرتے رہے۔ 1 سال آپ حج کو گئے تو ہر قدم پر 2 گنا ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ 12 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ یہ معاملہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کثیر المجاہدہ تھے، 70 برس تک رات بھر نہیں سوئے، 70 برس تک رات بھر نہیں سوئے۔ تو یہ ان کی ریاضت۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے 40 روز کنویں میں بیٹھ کر چلہ کشی کی۔ کیا مینڈک تلاش کر رہے تھے؟ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کامل 30 سال تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرتے رہے۔ انہوں نے ساحل والے کو فیل کر دیا۔ خواجہ محمد چشتی نے اپنے مکان میں ایک گہرا کنواں کھدوا رکھا تھا جس میں الٹے لٹک کر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ انسان تھے یا بابل میں لٹکے ہوئے جنات؟ بابل کے کنویں میں لٹکے ہوئے جنات ہیں یا انسان تھے؟
حضرت ملا شاہ قادری فرمایا کرتے تمام عمر ہم کو غسل جنابت اور احتلام کی حاجت نہیں ہوئی. لے نہیں سنو اور نہیں سنو، نامرد رہے ہوں گے تبھی یہ سارے معاملے ہوئے ہوں گے، ورنہ مرد ہو تو احتلام ہوتا ہی ہوتا ہے، مہینے میں تو ایک بار کم سے کم ہو گئی. کیونکہ یہ دونوں غسل نکاح اور نیند سے متعلق ہیں. ہم نے نہ نکاح کیا نہ سوتے، جب نامرد تھے تو نکاح کہاں سے کرتے ہیں؟ عبادت اور ریاضت کی یہ تمام طریقے کتاب و سنت سے دور ہیں. دور ہی نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ جس قدر یہ طریقے کتاب و سنت سے دور ہیں اسی قدر ہندو مذہب کی عبادت و ریاضت کے طریقوں سے قریب ہیں. آئندہ انشاءاللہ ذکر آئے گا ہندو مذہب کی عبادت کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں ان کا. لہذا دونوں مذاہب میں کس قدر ناقابل یقین حد تک یگانگت اور مماثلت پائی جاتی ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا. آخری بات ذکر کر کے اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ان کے تعلق سے دو چیزیں اور ہیں اس میں اس کے تعلق سے ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، پھر انشاءاللہ درس کو ختم کر دیں گے. جزا و سزا کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے فلسفے وحدت الوجود اور حلول کے مطابق چونکہ انسان خود تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہی ذات برحق کائنات کی ہر چیز میں، یعنی کیا ہے، انسان میں بھی اللہ ہی ہے، میں جلوہ گر ہے، لہذا انسان وہی کرتا ہے جو ذات برحق چاہتی ہے. انسان اسی راستے پر چلتا ہے جس پر وہ ذات برحق چلانا چاہتی ہے. انسان کا اپنا کوئی ارادہ ہے نہ اختیار. اس نظریے نے اہل تصوف کے نزدیک نیکی اور برائی، حلال و حرام، اطاعت و نافرمانی، ثواب و عذاب، جزا و سزا کا تصور ہی ختم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اکثر صوفی حضرات نے اپنی تحریروں میں جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا ہے. کہا جنت اور دوزخ کوئی بات نہیں ہے، جب انسان ہی اللہ ہے، اللہ ہی انسان ہے، تو جنت اور دوزخ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. استغفر اللہ، آئیے کیسے مذاق اڑایا. حضرت نظام الدین اولیاء اپنے ملفوظات فوائد الفواد میں فرماتے ہیں قیامت کے روز حضرت معروف ترقی کو حکم ہوگا بہشت میں چلو، وہ کہیں گے میں نہیں جاتا، میں نے تو تیری بہشت کے لیے عبادت نہ کی تھی. ان سے کہا جائے گا جنت میں چلو تو کہیں گے جا 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 ہم نہ جا رہے جنت میں، ہم نے عبادت جنت کے لیے نہ کی تھی. چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ انہیں نور کی زنجیروں میں جکڑ کر کھینچتے بہشت میں لے جاؤ، زبردستی ان کو جنت میں لے کے جایا جائے گا. اور زنجیریں بھی کون سی ہوں گی؟ نور کی. استغفر اللہ. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک روز اپنے داہنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور بائیں ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیا اور فرمایا یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم، اس جنت کو جہنم پر اڈیلتی ہوں اور تاکہ نہ رہے جنت نہ رہے جہنم اور لوگ خالص اللہ کی عبادت کریں. یہ ہے جزا اور سزا کے بارے ان لوگوں کے. کرامت کے تعلق سے ان لوگوں کے نظریہ کیا ہے سنیے. صوفیہ اکرام وحدت الوجود الحلول کے قائل ہونے کی وجہ سے خدائی اختیارات رکھتے ہیں، یعنی جتنے بھی صوفیاں ہیں جو اللہ کر سکتا ہے وہ صوفیہ کر سکتے ہیں. اسی لیے زندوں کو مار سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ہوا میں اڑ سکتے ہیں، قسمتیں بدل سکتے ہیں. مثالیں دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے. ایک دفعہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرغی کا سالن کھا کر ہڈی ایک طرف رکھ دی اور ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تم باذن اللہ، تو مرغی زندہ ہو گئی. لیا مرغی ختم نہیں ہوگی، روز ایک کاٹو اور کھاؤ اور اسی کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھو، نئی مرغی بنا لو. یہ تو بڑھیا نسخہ تھا بھائی. آگے چلو. ایک گویے کی خبر پر پیرانے پیر نے قمبزنی کا گویا تھا، موسیقی کا گویا، کوئی بھانڈ رہا ہوگا میراثی. قمبزنی کہا خبر پھٹی، مردہ گاتا ہوا نکل آیا. گاتا ہوا تم نے تو ہمیں بچا لیا. اپنا گا رہا ہوگا، گایا ہوا گاتے ہوئے نکل آیا. خواجہ ابو اسحاق چشتی جب سفر کا ارادہ فرماتے تو 200 آدمیوں کے ساتھ آنکھ بند کر فوراً منزل مقصود پر پہنچ جاتے. آنکھ بند کری، کھولی، پہنچ گئے. یہ تو جنات ہو گئے. سلیمان علیہ السلام وہ یا نیک آدمی جس نے کہا تھا تخت میں اٹھا کے لا دوں، تخت آ گیا تھا. اور جنات نے کہا تھا قال من الجن عفریت نے کہا تھا. عفریت کا لفظ ہے. کیا کہا تھا؟ ارے آپ جو ہے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے بیٹھیں گے نہیں،
بیٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے یا کھڑے ہو کے بیٹھیں گے اتنی دیر میں لا کے رکھ دوں گا. تو وہی آدمی لگ رہا ہے یہ وہی ہوگا شاید. آگے چلو. سید مودودی چشتی کی وفات 97 سال کی عمر میں ہوئی. آپ کی نماز جنازہ اول رجال الغیب مرے ہوئے لوگوں نے پڑھی، پھر عام آدمیوں نے. اس کے بعد جنازہ خود بخود اڑنے لگا. اس کرامت سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا. لے جادوگر بھی تو اڑا دیتے ہیں تو کوئی اسلام قبول نہیں کرتا. یہ کیا معاملہ ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی نے وضو کا 2 گانا ادا کیا اور ایک کمسن بچے کو گود میں لے کر آگ میں چلے گئے اور 2 گھنٹے اس میں رہے. آگ نے دونوں پر کوئی اثر نہ کیا. اس پر بہت سے آتش پرست مسلمان ہو گئے. یہ واقعات ہے. ایک عورت خواجہ فرید الدین گنج شکر، یہ ہولی کا تو نہیں تھی کہیں؟ ہولی کا ایسے ہی کیا تھا نا، راہل کو لے کے بیٹھ گئی تھی. کیا نام تھا اس کا بچے کا؟ اس کو لے کے بیٹھی تھی. ہاں ہولی کا تو اس کا نام تھا. بچے کو راہل کو کس کو لے کے بیٹھی تھی؟ وہ ہولی کا. تو بہرحال تو یہ تو ہولیکا والا منظر ہے، وہی ہے نا، ہندوؤں سے ملتی جلتی پوری. ایک عورت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے پاس روتی ہوئی آئی. کہا بادشاہ میرے بے گناہ بچے کو تختے دار پر لٹکوا دیا ہے. چنانچہ آپ اصحاب سمیت وہاں پہنچے اور کہا الہی اگر یہ بے گناہ ہے تو اسے زندہ کر دے. لڑکا زندہ ہو گیا اور ساتھ چلنے لگا. یہ کرامت دیکھ کر 1000 ہندو مسلمان ہو گئے. یہ آگے چلو. ایک شخص نے بارگاہ غوثیہ میں لڑکی کی درخواست کی. آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی. اتفاق سے لڑکی پیدا ہو گئی. آپ نے فرمایا اسے گھر لے جاؤ اور قدرت کا کرشمہ دیکھو. جب گھر جا کر دیکھا تو اسے لڑکی کے بجائے لڑکا ہوا، لڑکا پایا. یعنی پیدا ہوئی لڑکی، پیر کے پاس پہنچے، شکایت کی. جب واپس لے کے آئے تو وہ لڑکی سے لڑکا ہو گیا. یہ کون سی مشین تھی؟ یہ تو پوٹری فارم سے بھی زیادہ زبردست مشین نکلی. آگے چلو. پیرانے پیر غوث اعظم مدینہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد آ رہے تھے. راستے میں ایک چور ملا جو لوٹنا چاہتا تھا. جب چور کو علم ہوا کہ آپ غوث اعظم ہیں تو قدموں پر گر پڑا اور زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئا للہ جاری ہو گیا. آپ کی اس حالت پر رحم آ گیا، آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا. اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے. غیب سے آواز آئی چور کو ہدایت کی رہنمائی کرتے ہو، قطب بنا دو. چنانچہ آپ کی ایک نگاہ تیز تھی اور وہ قطب بن گئے. بس ابدال ہو گئے. ایک ہی نگاہ ڈالی ہے جلال بھری، بس پتہ نہیں کون سی نگاہ تھی، کیا اشارہ تھا کہ وہ ایک دم قطب بن گئے. میاں اسماعیل لاہور المعروف میاں کلا نے صبح کی نماز کے بعد سلام پھیرتے وقت جب نگاہ کرم ڈالی تو دائیں طرف کے مقتدی سب کے سب حافظ قرآن بن گئے اور بائیں طرف کے ناظرہ پڑھنے والے. دیکھا یہ معاملہ. خواجہ علاء الدین صابر کلیری کی کو خواجہ فرید الدین گنج شکر نے کلیر بھیجا. ایک روز خواجہ صاحب امام کے مصلے پر بیٹھ گئے. لوگوں نے منع کیا، نہ امام صاحب کو مصلہ بیٹھنا نہیں. تو فرمایا قطب کا رتبہ قاضی سے بڑھ کر ہے، کیا سمجھ رہے ہو؟ ایسی تھوڑی نہ بیٹھ گیا. لوگوں نے زبردستی مصلی سے اٹھا دیا. حضرت کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہ ملی تو مسجد کو مخاطب کر کے فرمایا لوگ سجدہ کرتے ہیں تو بھی سجدہ کر. یہ بات سنتے ہی مسجد ماں چھت اور دیوار کے لوگوں پر گر پڑی اور سب لوگ ہلاک ہو گئے. مصلی پہ سے کاہے اٹھائے. اور پھر جب نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو جگہ نہیں ملی تو مسجد کو سجدہ کرا دیا، سب کو مار ڈالا. یہ ہے ان لوگوں کے عقیدے. باطنیت کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کتاب و سنت سے براہ راست متصادم عقیدہ افکار پر پردہ ڈالنے کے لیے اہل تصوف نے باطنیت کا سہارا بھی لیا ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے الفاظ کے 2 معنی ہیں، دو معنی ہیں، ایک ظاہر دوسرے باطنی. یا حقیقی عقیدہ باطنیت کہلاتا ہے. اہل تصوف کے نزدیک دونوں معنی کو آپس میں وہی نسبت ہے جو چھلکے کو مغز سے ہوتی ہے، یعنی باطنی ایک ظاہر معنی ایک اندرونی معنی. لہذا باطنی معنی ظاہری معنی سے افضل و مقدم ہے. ظاہری معنی سے تو علماء واقف ہیں لیکن باطنی معنی کو صرف اہل اسرار و رموز ہی جانتے ہیں، صوفی. اور ان اسرار اور رموز کا منبع اولیاء اکرام کے مکاشفے، مراقبے، مشاہدے، الہام یا پھر بزرگوں کا فیض اور توجہ قرار دیا گیا ہے جس کے ذریعے شریعت مطہرہ کی منمانی تعویلیں کی گئی ہیں. مثلا قرآن مجید کی آیت وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت آخری گھڑی تک
کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے یعنی موت ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک یہ علماء اہل ظاہر کا ترجمہ ہے، اس کا باطنی یا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ صرف اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں یقینی معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ یقینی یا معرفت سے مراد معرفت الہی یعنی جب اللہ کی پہچان ہو جائے تو صوفیہ کے نزدیک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت وغیرہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، ننگے رہتے لڑنگے اور یوں مست ملنگ بنے رہتے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یعنی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کی عبادت نہ کرو مگر صرف تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ یہ علماء کا ترجمہ ہے اور اہل اسرار و رموز کا ترجمہ یہ ہے تم نہ عبادت کرو گے مگر وہ اسی یعنی اللہ کی ہوگی جس چیز کی بھی عبادت کرو گے، یعنی جس چیز کی بھی تم عبادت کرو گے وہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی۔ یہ ترجمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم خواہ کسی انسان کو سجدہ کرو یا قبر کو یا کسی مجسمے یا اور بتوں وہ در حقیقت اللہ ہی کی عبادت ہوگی۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ صوفیہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ یعنی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں۔ لا موجود الا اللہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ، سب چیزیں اللہ ہیں۔ الہ کا ترجمہ موجود کر کے اہل تصوف نے کلمہ توحید سے اپنا نظریہ وحدت الوجود تو ثابت کر دیا لیکن ساتھ ہی کلمہ توحید کو کلمہ شرک میں بدل ڈالا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے ان سے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ بات کی نیت کے پردے میں کتاب و سنت کے احکامات اور عقائد کی منمانی تعویلوں کے علاوہ اہل تصوف نے کیف، جذب، مستی، استغراق، سکر، بے ہوشی اور سحو ہوش جیسی اصطلاحات وضع کر کے جسے چاہا حلال کر دیے، جسے چاہا حرام کر دیا۔ ایمان کی تعریف یہ کی گئی کہ یہ دراصل عشق حقیقی، عشق الہی دوسرا نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلسفہ تراشا گیا کہ عشق حقیقی کا حصول عشق مجازی کے بغیر ممکن ہی نہیں، چنانچہ عشق مجازی کے سارے لوازمات غنا، موسیقی، رقص و سرود، سماع، وجد، حال وغیرہ اور حسن و عشق کی داستانوں اور جام و صبو کی باتوں سے لبریز شاعری مباح ٹھہری۔ شیخ حسین لاہوری جن کی ایک برہمن لڑکے کے ساتھ عشق کا قصہ ہم دین خانقاہی کے اس میں بیان کیا ہے، گزر چکا ہے، تو خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ وہ بہلول دریائی کے خلیفہ سے 36 سال ویرانے میں ریاضت و مجاہدہ کیا، رات کو داتا گنج بخش کے مزار پر اعتکاف بیٹھتے۔ آپ نے طریقے ملامسیہ اختیار کیا، 4 ابرو کا صفایا، ہاتھ میں شراب کا پیالہ، سرود، نغمہ، چنگ و رباب، تمام قیود شریع سے آزاد، جس طرح چاہتے نکل جاتے، جس طرف چاہتے نکل جاتے۔ یہ ہے وہ باطنیت کہ جس کے خوشنما پردے میں اہل ہوا و ہوس اور دین اسلام کے عقائد ہی نہیں، اخلاق اور شرم و حیا کا دامن بھی تار تار کرتے رہے۔ اور پھر بقول مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نہ توحید میں کچھ خلل آئے اس سے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، موحد ہیں، یہ سارے عقیدے رکھنے کے بعد۔ لہذا فلسفہ وحدت الوجود اور حلول کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گمراہی کا یہ مختصر سا تعارف پیش کیا گیا تھا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو الحاد اور کفر و شرک کے راستے پر ڈالنے میں اس باطل فلسفے کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ لہذا صوفیوں نے جو عقیدے گڑھے ہیں اور جو یہ منمانیاں کی ہیں صوفیت کے نام پر اور یہ ساری خرافات انہوں نے گڑھی ہے، اس سے اسلام کو، دین کو کتنا نقصان ہوا ہے آپ کو اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر صحیح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے عقیدوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے ہم کو درست فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں عبادت و ریاضت کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رہے ایمان اور توحید پر زندہ رہے، جب موت آئے تو ایمان اور توحید پر موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔